وہ میڈیکل ریپ بی کام کیا ہوا ہے یا اس نے کوئی اپنا میڈیکل اسٹور وہ چلا رہے ہیں، وہ کہتا ہے جی میں نے ڈاکٹر بیٹی سے شادی کرنی ہے، کسی دوسری لڑکی سے شادی نہیں کرنی، ہم نے اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا ہے تو ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ ہی بولے گی جی وہ بیٹی جو ہے نا وہ اس کا قد لمبا ہو، اس کا رنگ ڈیمانڈ کوئی نہیں ہے، وہ نا کسی اچھے علاقے میں وہ رہتے ہوں تو لڑکی پڑھی لکھی بھی ہو، وہ اس کا کوئی روزگار بھی ہو۔ آج کل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لڑکی والوں کی طرف سے ڈیمانڈ زیادہ آ رہی ہیں یا لڑکوں والوں کی طرف سے؟ یہ جو سر ماسی کہہ لیں چاچا بابا کہہ لیں، یہ ان کی جو اکثریت ہے نا وہ ان پڑھ ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ بی ایس ڈگری کیا ہے، ایم ایس ڈگری کیا ہے، ایم بی بی ایس کس کو کہتے ہیں، بی ایس کس کو کہتے ہیں، یا گریجویشن کیا چیز ہوتی ہے، ان کو ان کا نہیں پتا۔ کہ ابھی آپ نے بتایا کہ 3 منتھ کی فیس جو ہے نا وہ آپ 1000 لے رہے ہیں اور 700 ممبر ہے ماشاء اللہ سے، ٹھیک ہے، تو سر مینس کہ اگر ہم اس کی کیلکولیشن کریں تو 3 منتھ کا 7 لاکھ اور منتھلی کے اگر جائیں تو 2-2.5 لاکھ بن جاتا ہے آلموسٹ۔ تو آپ ہی سمجھتے ہیں کہ جو ایک رشتہ کروانے والی ماسی یا بابے اور جو آپ میں کوئی فرق رہ جاتا ہے؟ ابھی دیکھیں ایک 35 سال ہے وہ بیٹی سنگل ہے، ایک لڑکا جو ہے وہ 40 سال کا تو وہ سنگل ہے، بھائی نفسیاتی مریض کیوں بنا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں 25 سال تک چلیں، کوئی سال لیٹ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، تو ہمیں شادی کر دینی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس پاک نام کے ساتھ جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں بیٹھک ود مستنصر، جہاں ہر بات ہوتی ہے دل سے۔ میں ہوں آپ کا میزبان مستنصر حسین۔ ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہر گھر، ہر گلی اور ہر دل کی آواز ہے۔ پاکستان میں تقریباً 3 کروڑ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شادی کے قابل ہیں لیکن ابھی تک سنگل ہیں۔ کسی کی تعلیم مکمل نہیں ہو رہی، کسی کا کاروبار نہیں بن رہا، اور کافی لوگ اس انتظار میں ہیں کہ کوئی اچھا رشتہ۔ تو سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رشتے ملتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں؟ جب ہم اچھے رشتے کی بات کرتے ہیں تو ہماری جو ایک رسم ایک رواج چلا ہے کہ ہم رشتے کروانے والی ماسی سے بات کرتے ہیں یا رشتے کروانے والے بابوں سے بات کرتے ہیں، تو پھر ہم ایک نئی الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ چند ہزار روپے کی خاطر جھوٹ سچ بول کے ہمیں 2 زندگیوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے نے شادی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ لوگ اب اس سے گھبرا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ معاشی تنگ دستی ہے، سوشل پریشر ہے یا ڈیمانڈز ہے؟ آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سر مشتاق احمد سلہریہ صاحب، جو کہ گورنمنٹ ہائی اسکول کے ٹیچرز بھی ہیں، اور اس کے ساتھ آنر ہیں بندھن انٹرنیشنل واٹس ایپ رشتہ گروپ کے۔ تو اسی سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے رشتہ نہ ہونے کی، کیا وجہ ہے، اور اس کا ان کے پاس کوئی سلوشن بھی ہے۔ تو آج ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اچھا سر، فرسٹ آف آل جب مجھے پتہ چلا کہ آپ آ رہے ہیں آج، تو میں بڑا کنفیوز تھا کہ کس ٹاپک پہ آپ سے بات کریں۔ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں آپ، اس کے بعد سوشل ورکر بھی ہیں، اور ساتھ جو اپنا ایک نئی جدت لے کے آئے ہیں، خاص کر جو ہمارے والدین کی پریشانیاں، جو والدین کی ہماری پرابلم رشتے کے حوالے سے، بیٹی کے لیے ہو یا بیٹوں کے لیے ہو، تو اس میں آپ نے جو نئی جدت آپ نے اس سلسلے میں لے کے آئے ہیں، تو ہم انشاءاللہ آج آپ سے اسی ٹاپک پہ بات کریں گے۔ تو اچھا سر، سٹارٹ کرتے ہیں کہ ابھی ایک میں گیلپ رپورٹ دیکھ رہا تھا 2-4 دن پہلے، تو وہاں پہ نا ایک سروے تھا کہ پاکستان میں تقریباً 3 کروڑ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں کہ جو شادی کے قابل ہیں لیکن ابھی تک رشتہ اچھا نہیں مل رہا یا ابھی تک سنگل ہیں۔ تو کیا وجہ اس کی کہ کیوں مینس کہ 3 کروڑ کے ہونے کے باوجود رشتہ نہیں مل رہا ان کو؟ وعلیکم السلام سر۔ سر ایک تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا، اور آپ کے ساتھ جو دوسرے ساتھی کام کر رہے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا، عزت دی، اور یہاں ہم بیٹھ کے ایک موضوع کو ڈسکس کریں گے۔ یہ صوبہ پنجاب میں، خاص کر دوسرے صوبوں میں نہیں ہے زیادہ مسئلہ، یہ صوبہ پنجاب میں جو ہے نا وہ ہر گھر میں پتہ نہیں جس طرح نہیں کوئی ذہنی طور پہ، خاص کر ماں باپ وہ اتنے زیادہ پریشان ہیں، بلکہ وہ اکثر راتوں کو نہیں جس طرح بندہ روتا دیکھا، پریشان کو دیکھا۔ ابھی دیکھیں نا کسی کی جوان بیٹی ہے، جوان بیٹا، ان کے رشتے نہیں ہو رہے، تو جو فیس سب سے زیادہ کرتا ہے وہ والدین کرتا ہے، وہ امی ہو، ابو، دوسرے رشتے بھی چلے ان کو فکر ہوتا ہے، لیکن جو والدین ہیں نا، ماں کہہ لیں باپ کہہ لیں، تو جو بیٹے بیٹیاں جوان ہوتے ہیں، رشتوں کے قابل ہوتے ہیں، تو چونکہ ان کو رشتے مناسب نہیں ملتے، ٹھیک نہیں ملتے،
تو وہ جو ہے نا وہ پریشان رہتے ہیں، بلکہ وہ اس وجہ سے نہیں جس طرح بندہ ایک نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ اچھا سر، مینس کہ 3 کروڑ کی آبادی مینس کہ جو رشتے کے قابل ہیں، تو پھر بھی اچھا رشتہ نہیں مل رہا؟ مینس کہ 3 کروڑ جو ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں وہ اچھے نہیں ہیں؟ نہیں سر، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے اپنی ڈیمانڈ کے مطابق رشتہ مل رہا ہے یا چلے اگر تھوڑا بہت میرے قریبی ہے تو مجھے وہ رشتہ کر لینا چاہیے۔ لیکن میں نے دیکھا، میں چونکہ اس معاملات کو کافی سالوں سے ڈیل کر رہا ہوں، تو ہمارے لوگوں کی نا عجیب ڈیمانڈ ہے، انوکھی ڈیمانڈ ہیں۔ تو یہ جو ابھی دیکھیں نا، ایک لڑکا وہ میڈیکل ریپ بی کام کیا ہوا ہے یا اس نے کوئی اپنا میڈیکل اسٹور وہ چلا رہا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے ڈاکٹر بیٹی سے شادی کرنی ہے، کسی دوسری لڑکی سے شادی کرنی۔ اسی طرح ایک لڑکی اگر وہ بی ایس سی کر لیتی ہے یا کوئی اور اس طرح کی ڈگری وہ ایم فل جس طرح لے لیتی ہے، تو وہ کہتی ہے جی میں جو ہے نا وہ کسی آرمی کے میجر سے یا کس طرح کر کے میں نے جو ہے نا وہ شادی کرنی، منڈا یورپ ہے، ہاں، یا یورپ ہو، وہ ہماری بیٹی کو ساتھ ہی لے جائے۔ تو یہ سر جو اس طرح کی ڈیمانڈز، توقعات کہہ لیں، ریکوائرمنٹ کہہ لیں بے تکی سی، یہ بھی سر ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اچھا سر، آپ مینس کافی عرصے سے اسی فیلڈ کے ساتھ بھی ہیں، تو مینس کہ جب آپ ایک میچ اپ کرواتے ہیں فیملیز کے ساتھ، تو جو بوائز کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں یا بوائز کی طرف سے گھر والوں کی یا بوائز کی اپنی ایکسپیکٹیشنز ہیں، تو وہ آپ کو کون سی زیادہ فیس کرنی پڑتی ہیں کہ کیا بوائز چاہ رہے ہیں یا بوائز کے گھر والے مدرز ہیں فادرز ہیں وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ اصل میں سر فرض کریں کہ ماں نے مجھے کال کی ہے، وہ بولے گی بیٹا ہم نے اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا ہے، تو ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ ہی بولے گی جی وہ بیٹی جو ہے نا وہ اس کا قد لمبا ہو، اس کا رنگ ڈیمانڈ کوئی نہیں ہے، وہ نا کسی اچھے علاقے میں وہ رہتے ہوں، تو لڑکی پڑھی لکھی بھی ہو، وہ اس کا کوئی روزگار بھی ہو، یعنی وہ ایک لمبی فہرست کھول کے جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں، لیکن ڈیمانڈ کوئی نہیں ہے، ان کی ڈیمانڈز کوئی نہیں ہے۔ اور فرض کریں اسی طرح بیٹی والے ہیں، وہ بیٹی والے میں شروع میں ان کا پہلا فکرہ ہوتا ہے کہ بھائی ساری ڈیمانڈ کوئی نہیں، پھر وہ کہیں گے جی لڑکے کا کاروبار اچھا ہو، اس کا کوئی اپنا گھر الگ ہو، تو وہ باہر کے ملک گیا ہو، وہ کھاتے پیتے ہوں، کسی اچھی جگہ پہ ان کی رہائش ہو، تو پہلا سوال ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہماری ڈیمانڈ کوئی نہیں، لیکن وہ پھر نا ایک لمبی لسٹ جو ہے وہ کھول کے بیٹھ جاتی ہیں۔ ابھی دیکھیں سر ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے گریجویشن کی ہے، اس کے پاس پیسہ کدھر سے آئے؟ اس کے پاس پیسہ، وہ تو ظاہر ہے ماں باپ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، ابو سے پیسے لے رہا ہے، کسی بڑے بھائی سے پیسے لے رہا ہے، لیکن ایک بندہ جو اپنی تعلیم مکمل کرتا، ہم سمجھتے ہیں جی یہ کسی فیکٹری کا کہہ لیں، کسی کمپنی کا سی او کیوں نہیں لگا ہوا۔ پھر نا جو ایک گھر میں جتنے بھی لوگ جاتے ہیں رشتہ دیکھنے، ہر ایک کی اپنی اپنی کوئی عجیب منطق ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی نفسیات ہے، آپ کسی اور اینگل سے دیکھ رہے ہیں، میں کسی اور اینگل سے دیکھ رہا ہوں، ہر ایک کے مختلف سوال ہیں۔ چلیے میں سمجھتا ہوں چیزیں پوچھنی چاہیے، لیکن پھر بھی گھر میں صلاح مشورہ تو کم از کم کر لیں کہ ہم نے باتیں کیا کرنی ہوتی ہیں۔ اچھا سر، مینس کہ آج کل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لڑکی والوں کی طرف سے ڈیمانڈ زیادہ آ رہی ہیں یا لڑکوں والوں کی طرف سے؟ سر اگر میں دونوں کو کہوں نا تو اس میں دونوں قصوروار، بیٹی والے بھی قصوروار ہیں اور بیٹے والے بھی قصوروار ہیں۔ ہاں، ابھی اگر ہم بات کریں مینس کہ جو ایک گیلپ رپورٹ تھی کہ 3 کروڑ لگ بھگ، ٹھیک ہے، تو مینس کہ شادی کی جو ایج ہے پاکستان میں کیا ہونی چاہیے، لڑکی کے لیے کیا ہونی چاہیے اور لڑکے کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں سر جو میں محسوس کرتا ہوں 25 سال تک بیٹی کی شادی بھی کر دینی چاہیے، بیٹے کی شادی بھی کر دینی چاہیے، یعنی کہ اینڈ جو ہے نا 25 تک ہو جانی چاہیے۔ اور سٹارٹنگ کہاں سے ہونی چاہیے؟ سٹارٹنگ سر ابھی جس طرح ہمارے گورنمنٹ نے جو ہے نا وہ ایک قانون بنایا کہ 18 سال سے کم عمر ہے، آپ شادی نہیں کر سکتے، آپ کریں گے تو وہ جو نکاح خواہاں اس کو سزا ہوگی یا اس کے والدین کو اس طرح کر کے، چلے ٹھیک ہے۔ یہ دونوں بچی اور بچے دونوں کے لیے یا بچیوں کے لیے؟ نہیں سر دونوں کے لیے ہے کہ عمر جو ہے وہ 18 سال، خاص کر بیٹیوں کے لیے، جس طرح ہم سنتے ہیں جی وہ 10 سال کی بیٹی کی شادی کر دی کسی بڈھے کے ساتھ یا اس طرح کا کر کے، تو 18 سال جو ہے نا وہ ایک لمٹ انہوں نے رکھی ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چلیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، جس طرح ایک بیٹی پڑھ رہی ہے تو وہ اپنی تعلیم مکمل کر لے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 25 سال سے ایک دن جب آپ اوپر لے کے جاتے ہیں، میں سالوں کی بات نہیں کر رہا، تو میں سمجھتا ہوں ہر دن جو ہے وہ آپ لیٹ ہو رہے ہیں۔ اچھا سر، اس میں اگر ہم بات کریں، اگر آپ نے بات کی کہ 25 سال
تک ہو جانی چاہیے، بیٹی کی شادی ہو یا بیٹی کی شادی ہو. لیکن اگر ہم دیکھیں جو ہماری ایجوکیشن سسٹم ہے تقریباً وہی 22-23 سال سے پہلے مکمل نہیں ہو رہا. اگر ایک بچہ یا بچی ماسٹرز کیا ہوا کم سے کم تو 22-23 سال 24 سال کا عرصہ تو وہ چاہیے ہوتا ہے. تو پھر وہ مینس کہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ لڑکا جس طرح بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ CEO ہو یا وہ مطلب کہ بڑی اچھی ارننگ ہو، تو اس طرح سے بھی پاسبل نہیں ہوگا نا. اصل میں سارے یہ جو ہمارا مذہب ہے نا یہ سچا ہے. جو باتیں پہلے بھی ٹھیک تھیں آج بھی ٹھیک، آئندہ بھی ٹھیک رہنی ہے. میں سمجھتا ہوں سر اگر بیٹی جوان ہو جائے وہ پڑھ رہی ہے یا بیٹا جوان ہو جائے وہ پڑھ رہا ہے تو ان کا نا ایک سمپل ایک چھوٹی سی رسم کر کے ان کا نکاح کر دیں. وہ ایک نا پاکیزہ زندگی ہے گزاریں. وہ ظاہر ہے جب ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوں گے تو وہ باہر کی دنیا میں جو ہے نا وہ جس طرح نہیں بندہ بھٹکتا بے راہ روی کا شکار نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا نکاح ہو جاتا ہے تو ہمارے کئی معاملات جو ہے نا وہ آسانی سے حل ہو سکتے ہیں. جس طرح ہم نے جہیز دینا ہے یا وہ برات کا ایک جو لاؤ لشکر لے کے آتے ہیں تو ان چیزوں سے بھی جو ہے نا وہ خلاصی ہو جاتی ہے. لیکن وجہ یہ ہے کہ ہماری دین سے دوری ہے. ابھی دیکھیں ایک 35 سال ہے وہ بیٹی سنگل ہے، ایک لڑکا جو ہے نا وہ 40 سال کا تو وہ سنگل ہے. بھائی نفسیاتی مریض کیوں بنا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں 25 سال تک چلیں، کوئی سال لیٹ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، تو ہمیں شادی کر دینی چاہیے. اس طرح نا وہ ذہنی طور پہ بھی یا وہ نفسیاتی طور پہ بھی بچے جو ہے نا وہ جب آپس میں میاں بیوی رہتے ہیں تو وہ ایک یقیناً ایک پاکیزہ زندگی جو ہے وہ گزارتے ہیں. بالکل ایسے ہی. جی سر، ابھی ہم بات کر رہے تھے ڈیمانڈس کے حوالے سے کہ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز میلز کی طرف سے، لڑکے والوں کی طرف سے بھی ہوتی ہیں، بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز فیمیلز کے گھر والوں کی طرف سے بھی ہوتی ہیں. اچھا سر، پہلے مینس کہ ابھی تو خیر کم ہو گیا لیکن پہلے ہم بڑا سنتے تھے کہ جو جہیز بوائز والے لڑکے والے ڈیمانڈ کرتے ہیں جہیز کی، تو یہ ایک بڑا ظلم ہے لڑکی والوں کے اوپر، اور نو ڈاؤٹ کہ ایسے ہی ہے کہ یہ ایک لعنت ہے اور اس سے بچنا چاہیے. لیکن اگر ہم ابھی دیکھیں تو لڑکی والے بھی ڈیمانڈس کر رہے ہیں کہ بھئی وہ ہمیں لڑکا جو ہے نا یورو والا چاہیے، یا مطلب کہ 5 لاکھ اس کی ارننگ ہو یا کسی بڑی کمپنی کا مالک ہو وغیرہ وغیرہ etc. تو اس کو آپ ظلم نہیں کہیں گے؟ اصل میں سر یہ بیٹی والوں کے ساتھ 2-3 زیادتی ہیں. پہلی زیادتی یہ ہے کہ ایک بیٹی جو ہے نا وہ ہم نوکرانی بنا کے اپنے گھر لے آتے ہیں. وہ ہمیں ناشتہ بھی وقت پہ بنا کے دے، وہ میرے بڑے بھائی کی خدمت سیوا بھی کرے، ابو کی بھی خدمت، ماں کی بھی خدمت سیوا کرے، وہ اپنے بچے بھی سنبھالے، تو وہ اپنے گھر سے 2-3 ٹرک جہیز بھی لے کے آئے. وہ ہماری بہن کو بھی ہماری ماں کو بھی جو ہے نا وہ زیور بھی دیں. اور رہ گئی بات برات کی تو ہم چاہتے ہیں جی ہماری اس میرج ہال میں ہمارا بندوبست کرنا جو بڑا زبردست ہو. ایسے ہی بھائی وہ بیٹی بہار برات ہماری زیادہ آنی ہے. سر یہ چیزیں جو ہے نا اس چیز نے ہمارے معاشرے کو جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آتی کہ ہیں کس سمت میں جا رہے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں. ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ چلیں سر اس میں دونوں قصوروار ہیں لیکن زیادہ لڑکے والے قصوروار ہیں. نہیں میں جہیز تک تو میں کہہ رہا ہوں کہ مینس کہ ایک لعنت ہے اور اس سے بچنا بھی چاہیے اور ہونا بھی نہیں چاہیے. لیکن میں دوسرے اینگل سے بات کر رہا ہوں کہ مینس کہ جب لڑکی والے ڈیمانڈ کر دیتے ہیں کہ بھئی لڑکا جو ہے نا وہ یورپ ہو، اچھی خاصی ارننگ ہو، تو یہ بھی آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی ظلم ہے یا یہ بھی زیادتی ہے؟ وہ بات سر ٹھیک ہے. اس میں نا سر ہمارے معاشرے میں نا کچھ رسم و رواج انہوں نے بڑی پختہ جڑیں پکڑ لی ہوئی ہیں. وہ ختم فرض کریں اگر ہمارے گھر وہ رواج رسم ہم نے ختم کیا تو ساتھ والے گھر وہ شروع ہو گئی ہے. تو یہ جو رسم و رواج ہیں یا یہ جو روایات معاشرے نے من گھڑت یا فضول سی قائم کر رکھی ہیں، تو وہ ایک بیٹی دوسرے کے پاس جب وہ بیٹھتی ہے تو وہ کہتی ہے جی میرا ہسبینڈ جو ابھی شادی ہونے والا وہ تو یورپ ہے. تو آپ کا ہسبینڈ تو ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے، وہ 30-35 ہزار روپیہ لیتا ہے. تو جب وہ اس کے پاس بیٹھتی ہے تو وہ یقیناً اس کی جو سوچ اس کے جو اس کا ایک انداز تھا وہ بدلا. اس نے گھر آ کے اپنی امی سے بھی بات کی، ابو سے بھی کی ہے. تو یہ بھی ہے ہماری ایک مجبوری کہہ لیں. ہمارے معاشرے میں لوگ چاہتے ہیں جی ہمارا بڑا سٹیٹس ہو، میرا میاں جو ہے نا وہ بڑا کمانے والا، اس کا بڑا نام ہو، بڑا چرچا ہو. تو یہ چیزیں جو ہے نا میرے خیال میں ذہنی طور پہ بیمار بنا دی ہے لوگوں. تو یہ میرے خیال میں ایک لڑکے سے بھی توقع نہیں رکھنی چاہیے. بھائی ایک فیکٹری ورکر ہے سر، یہ جو شادی ہے نا میرے مطابق 2 مقصد ہیں اس کے. ایک مقصد تو یہ ہے کہ یہ سر سنتے رسول ہیں، ہمیں نکاح کر کے ایک پاکیزہ بندھن میں ہم ایک نا پاکیزہ زندگی بسر کر سکتے ہیں بے روی کا. جس طرح آج کے 5 سال کے بچوں کے یا بچیوں کے ریپ ہو رہے ہیں، بوڑھا بندہ داڑھی رکھی ہوئی اس نے، یہ سر ساری چیزیں وہی ہیں. ایسے ہی ہے. تو یہ سر چیزیں میں ضرور کہوں گا کہ اگر فرض کریں
शादी हम वक्त पे करते हैं। तो इन चीज़ों से जो है ना ये माशरे में जो है रोज़ हम सुनते हैं जी फलां जगह पे वो बेटी गायब थी, अभी उसकी लाश मिली है, तो ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। सही। यानी कि अभी सर जो हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जो शादी में सबसे बड़ी रुकावट है वो डिमांड्स है, हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं। यानी कि वही बात कि हम शुरू में हमने कहना है कि हमारी डिमांड कोई नहीं है, लेकिन बाद में एक लंबी जो है ना वो लिस्ट आना स्टार्ट हो जाती है। तो इस हवाले से आप वालिदैन को कोई मैसेज देना चाहें डिमांड्स के हवाले से, एक्सपेक्टेशंस के हवाले से, जिससे हमारे वालिदैन जो है ना वो कोई नसीहत आपसे हासिल कर सकें? देखिए जितने भी वालिदैन कह लें, बड़े भाई कह लें, बड़ी बहन कह लें, जो हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं, मैं उनको यही पैगाम दूंगा कि एक फैक्ट्री में अगर बंदा एक काम कर रहा है, उसकी 30,000 या 35,000 रुपये उसकी पे है, तो उसमें उस बेचारे का कसूर नहीं है। फ़र्ज़ करें एक बेटी है, वो गरीब कर गई है, तो उसमें उसका कसूर नहीं है, वो किसी तंग गली में रह रही है तो उसका कसूर नहीं है। तो मैं वालिदैन से ये गुजारिश करूँगा, ये जो फजूल रस्म व रवाज है, मनगढ़ंत कह लें, जो हमने खुद साख्ता बनाए हुए हैं, मेरे ख्याल में इनको ख़त्म करना चाहिए। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, कोई माली तौर पे कमज़ोर है, कोई माली तौर पे किसी के हालात बहुत अच्छे हैं, तो इस्लाम का इन चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह के नज़दीक वो अच्छा है जिसके अमल अच्छे हैं, जो अल्लाह से ज़्यादा डरने वाला है। तो मैं वालिदैन से यही कहूँगा कि वो बेटी हो बेटा हो, एक वक्त आने पे ना उनकी शादी कर देनी चाहिए। डिमांड्स का टोकरा सर पे उठाए गली गली या महल्ले महल्ले, मेरे ख्याल में वो हमें नहीं करना चाहिए। जब भी हमें कोई बेटी के लिए बेटे के लिए मुनासिब रिश्ता मिले तो वो हमें फौरी कर देना चाहिए। जी ख़वातीन हज़रात, आपने सर की गुफ्तगू सुनी, उसमें बड़ा एक सबक है आपके लिए कि बराए मेहरबानी अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करें, और जहाँ पे भी आपको कोई मुनासिब रिश्ता मिलता है आपके बेटे के मुताबिक, आपकी बेटी के मुताबिक, तो उसको फ़ौरन जो है ना वो करें, लेट ना करें। अच्छा सर, इसी को मज़ीद हम कंटिन्यू करवाते हैं आगे कि एक और बड़ी प्रॉब्लम्स है जो हमारे वालिदैन फेस कर रहे हैं, जो आपने स्टार्ट में भी बात की कि शादी के जब मामलात होते हैं तो वैसे घर वाले भी परेशान होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रिस्पांसिबिलिटी होती है वो वालिदैन पे होती है, वालिदा या वालिद साहब हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और वो आप बता भी रहे हैं कि वो रो भी रहे होते हैं सम टाइम जब बात कर रहे होते हैं। लेकिन सर मीन्स के जब हम अच्छे रिश्ते के इंतज़ार में बैठे होते हैं, तो चूँकि हमारी ये भी एक रस्म चल पड़ी है, एक रवायत बन चुकी है कि जब भी बच्ची या बेटा हमारा मीन्स के शादी के काबिल होता है, तो फिर मोहल्ले की या कोई आगे पीछे हम देखते हैं कि कोई रिश्ता करवाने वाली मासी से हम बात कर रहे होते हैं, या किसी रिश्ता करवाने वाले बाबे को हम ढूंढ रहे होते हैं। तो मीन्स के वो क्या समझते हैं आप कि जब वो रिश्ता वो करवा रहे होते हैं, तो क्या सच पे मबनी वो करवा रहे होते हैं या झूठ उसमें शामिल है? असल में सर मैं माफ़ी चाहूँगा अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे। ये जो सर मासी कह लें, चाचा बाबा कह लें, ये इनकी जो अक्सरियत है ना वो अनपढ़ है। ऐसे ही है। और उनको ये नहीं पता कि BS डिग्री क्या है, MS डिग्री क्या है, MBBS किसको कहते हैं, BS किसको कहते हैं, या ग्रेजुएशन क्या चीज़ होती है, उनको इनका नहीं पता। उन्होंने ना आज भी कुछ फिक्रे कहने रटे हुए हैं जी, बेटी बड़ी सोहनी है, बेटी जी बड़ी जवान है, खाने पीने ने सारे भरा ਉਹਦੇ बाहर ने, गड्डी भी देंगे तो गड्डी भी देंगे तो तुसी वो रिश्ता बड़ा चंगा है तुसी कर लो। दूसरे नंबर पे सर उनका जो मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा नुकसान ये है, फ़र्ज़ करें हमने उनको कह दिया कि भाई हमने बेटी का करना, बेटे का करना, तो वो ने एक सिलसिला फिर चल पड़ता है। वो कभी किसी को हमारे घर ले आते हैं, कभी किसी को हमारे घर ले आते हैं, बिस्किट खाएं, लड़की को देखें, और बस वो फिर कॉल कर देते हैं जी हम रिश्ता लेके जो है वो आपके घर आ रहे हैं। तो आने तक जो है ना वो बेटी को तैयार कर रखें, फिर वो चीज़ें रेडी करके तैयार रखें। वो अगले बेचारे परेशानी में पड़ जाते हैं, वो पता ही नहीं लगता कि किस वक्त जो है ना वो हमारे घर आ रहे हैं। तो ये सर जो अनपढ़ तबका है ना, अगर ये भी कुछ अपना तरीकाकार बदल ले ना, फर्ज करें मेरे से 5,000 रुपया लेके गए हैं तो नंबर बंद कर दिया, फर्ज करें मैंने कोई 10,000 रुपया दिया तो उन्होंने कभी फिर मेरी कॉल ही अटेंड नहीं की, फिर कभी उनको ज़रूरत मेरी पड़ी है तो वो फिर मेरे पास आ गए हैं, फिर मुझे मुतमिन करेंगे यो मैं बिजी था, मैं इधर चला गया था, मैं इधर चला गया था, तो अभी मैं फिर आ गया हूँ, फिक्र ना करें। तो फिर जाते हुए जी हूँ तो पता फिर मैं भी दुनियादार हूँ, मैंने भी कुछ जान लगे तेरा ये चीज़ें नहीं। जब वो पहली दफ़ा मिल रहे होते हैं तो तब बता रहे होते हैं कि फलामी है 10, 15, 20 जो है वो बताबतू देने हैं, पैसे लेने हैं, तो उसके बाद कोई नज़र ही नहीं आ रहा होता। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं।
اچھا سر، اس میں مینس کہ جو آپ نے ایک مطلب اس میں جدت لے کے آئے ہیں، یا مینس کہ جو ہمارا پڑھا لکھا معاشرہ اس کو آپ نے اس میں شامل کیا ہے، گروپ آپ نے بنایا ہوا بندن انٹرنیشنل واٹس ایپ گروپ کے نام سے، تو یہ ہم مطلب جاننا چاہتے ہیں آپ سے کہ یہ مینس کہ کیا کام کرتا ہے، مینس کہ اس میں کس طرح سے وہ آپ لے کے چل رہے ہیں اس گروپ کو، یا کیسے لوگ انٹر ہو رہے ہیں یہاں پہ؟ دیکھیں سر، میں آگے پہلے رشتے کروانے والوں کی بات کر رہا تھا، ان کے نا ریٹ رکھے ہوئے ہیں. اچھا، ڈاکٹر کا اتنا ہے، انجینئر کا اتنا، کوئی ساگار ہے تو ان کا اتنا ہے، تو کوئی غریب ہے تو چلیے ان سے کم لے لیں گے. اس میں سر 2-3 نقصان ہیں. لیکن ایک بیٹی کو ڈاکٹر بنایا، ایک بیٹے کو ڈاکٹر بنایا، اور جب ان کے رشتے کی باری آتی ہے تو ہماری بیٹی کی یا بیٹے کی بولیاں لگنا شروع ہو جائیں، تو یہ میرے خیال میں سر مناسب نہیں ہے. سر میں چاہ رہا تھا کہ یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ایم فل کرتا ہے، پی ایچ ڈی کرتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، یا اس کا کوئی اور سبجیکٹ ہے، تو سر اس کو رشتہ ملے تو ایک باعزت طریقہ سے، وہ خود دوسری فیملی کو ملے، وہ فیملی ان کو ملے، وہ آپس میں بیٹھیں، کوئی تبادلہ خیال کریں. تو سر میرا یہ پروگرام تھا، خاص کر وہ خواتین جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، جن کا باہر جو ہے وہ زیادہ تعلق واسطہ نہیں ہے. بندے تو چلیں پھر بھی ان کا ایک تعلق جو ہے وہ ہوتا ہے معاشرے میں، لیکن فیمیل ان کا فرض کریں بیٹے باہر ہیں، ہسبینڈ باہر ہے، تو وہ باہر نہیں نکلتی. تو میں سر چاہ رہا تھا کہ پڑھے لکھے لوگوں کو ہم ایک ایسا پلیٹ فارم دیں کہ وہ خود رشتے ڈھونڈ سکیں، خود دوسری فیملی سے رابطہ کر سکیں ڈائریکٹ. زبردست. لیکن سر جو ہمارے گروپ میں پروفائل آتی ہیں، اس میں ہر فیملی نے اپنی اپنی ریکوائرمنٹ لکھی ہوتی ہے. اچھا. اور اپنا اپنا رابطہ نمبر لکھا ہوتا ہے. میں کسی فیملی کی ریکوائرمنٹ پہ پورا اترتا ہوں تو میں اس فیملی سے رابطہ کر لیتا ہوں. کوئی فیملی میری ریکوائرمنٹ پہ پورا اترتی ہے تو وہ میرے سے رابطہ کر لیتی ہے. مجھے آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی تیسرے فیملی. یعنی کہ آپ کیا طریقہ کار ہے کہ وہ آپ جو گروپ آپ نے بنایا ہوا ہے واٹس ایپ، اس پہ آپ پروفائل شیئر کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل میں ہوں تو میں آپ سے بولتا ہوں اپنے لیے کسی اور کے لیے، تو آپ ایک پروفائل جو ہے نا وہ بنائیں گے اور وہ گروپ کے اندر شیئر کر دیں گے، ایسے ہی ہے جی. اور جو بھی اس پروفائل کے مطابق کوئی دوسری فیملی پورا اترتی ہے، یا جو ریکوائرمنٹس ہیں، یا جو بھی معاملات ہیں، تو وہ فیملی آپ سے رابطہ کرے گی، یا وہ ڈائریکٹلی وہ نمبر فیملی کا دیا ہوگا آپ نے؟ دیکھیں سر، بعض اوقات نا کسی محلے میں رشتہ ہوا تو انہوں نے ساتھ والوں کو بتا دیا کہ یہ بندن گروپ آپ جوائن کر لیں. سر اس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میٹرک سے کم جو پڑھے ہیں ان کو اپنے گروپ کا حصہ نہ بناؤں. زبردست. ٹھیک ہے. بالکل. وہ میں ان کو شروع میں پوچھ لیتا ہوں. تو میری سر ضرورت ہوتی ہے کہ نفسیاتی طور پہ بیمار لوگوں کو، یا جو ذہنی طور پہ بیمار ہیں، اس طرح کے لوگوں کو جو ہے نا وہ اپنے گروپ کا حصہ نہ بنا دیں. میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدہ لوگوں کو، ضرورت مند لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، سوجھ بوجھ رکھنے والوں کو اگر میں اپنے گروپ کا حصہ بناتا ہوں تو وہ گروپ جو ہے نا وہ زیادہ فائدہ لوگوں کو دے گا. تو یہ جو مڈل ہیں، 5 پڑھے ہیں یا اس طرح کے ہیں نا، ان کو میں اپنے گروپ کا حصہ اس لیے نہیں بناتا کہ جب وہ گروپ میں آتے ہیں تو وہ پھر دوسرے ممبرس کے لیے مسائل کا سبب بنتے ہیں. جس طرح فرض کریں ایک ایم فل ڈگری کی جو ہے نا وہ لڑکی، اس کی پروفائل آئی ہے، تو ایک میٹرک لڑکا تھا یا 8 پڑھا ہوا تھا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کی کوالیفیکیشن جو ہے نا بہت زیادہ ہے، اس نے وہ میسج کر دیا یا ان کو اپنی پروفائل بھیج دی. وہ پھر لوگ مجھے کمپلین کرتے ہیں کہ مشتاق صاحب آپ نے کس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ اپنے گروپ میں ایڈ کیے ہوئے ہیں. پھر ان کی طرف سے مجھے معذرت کرنی پڑتی ہے. تو میں سر بلکہ کسی کو بھی جب اپنے گروپ کا حصہ بناتا ہوں تو اس سے حلف لیتا ہوں آخر کہ وہ اس پلیٹ فارم کا غلط استعمال نہیں کرے گا، ہمارے رشتے کسی فیس بک یا واٹس ایپ گروپوں میں نہیں بھیجے گا، یا رشتے کروانے والوں کو نہیں. اگر کوئی بندہ حلف دیتا تو پھر ہم ان کو اپنے گروپ کا حصہ بناتے ہیں. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ جو انڈر میٹرک ہیں وہ آپ کے گروپ کا حصہ نہیں ہے؟ ہاں، وہ سر اصل میں نا وہ کہیں کہتے ہیں جی اگر ہم زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہماری شادی نہیں ہو سکتی. میں ان کو کہتا ہوں میں شادی کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے پلیٹ فارم کی بات کر رہا ہوں. میں اس میں آپ کو شامل نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے اگر آپ ایک نیا گروپ انٹروڈیوس کروا دیں؟ نہیں سر، چونکہ ہمارا جو گروپ ہے وہ سارا کا سارا واٹس ایپ کے اوپر ہے. اس میں جو پروفائل آتی ہیں وہ ساری کی ساری انگلش میں آتی ہیں. تو ظاہر ہے یہ لوگ جو ہے وہ پڑھ نہیں سکتے. ابھی دیکھ رہے ہیں ایک یورپ میں بندہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ مجھے بھی بعض دفعہ میں ان کو اردو میں جو اپنی جو شرائط ہوتی ہیں وہ ان کو میں بھیجتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں جی مشتاق صاحب ہمیں اردو میں نہ بھیجیں، انگلش میں بھیجیں. صحیح. ابھی میں کون سا ٹرانسلیٹر تو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا کہ وہ جو انہوں نے بات کی ہے وہی میں ٹرانسلیٹ کر کے ان کو بھیجوں. تو وہ پھر چلے میں ان کو مطمئن تو کرتا ہوں. تو یہ جو ہمارا گروپ چونکہ اس میں رشتے سارے کے سارے انگلش میں لکھے ہوتے ہیں، یہ لوگ پڑھ نہیں سکتے. تو اچھا سر، اس میں مینس کے جو آپ نے گروپ بنایا ہوا ہے
تو یہ صرف اسی سٹی کے لیے یعنی کہ یہاں کے لوگ ہی صرف آپ سے فائدہ لے سکتے ہیں یا پورے پاکستان میں آپ سروس دے رہے ہیں, دوسرے سٹیز میں بھی دے رہے ہیں, یا کوئی انٹرنیشنل, چونکہ آپ کا جو گروپ ہے اس کے نام انٹرنیشنل تو لگا ہوا ہے, تو باہر کے لوگوں کا بھی رشتہ آپ کروا رہے ہیں؟ دیکھیں سر, ہمارے گروپ میں جو زیادہ اکثریت ہے نا, جو زیادہ رشتے ہیں وہ سیالکوٹ کے ہیں. سیالکوٹ کہہ لیں, ڈسکا کہہ لیں, سمبڑیال کہہ لیں, گجرات, صوبہ پنجاب کے تقریباً سبھی شہروں کے زبردست. اور اس کے علاوہ کے پی کے سے ہیں, راول پنڈی, اسلام آباد. اس کے علاوہ ایک دن ہم نے رکھا ہوا ہے جو اوورسیز پاکستانی ہیں. اچھا, باہر والے لوگ, اس میں نا تقریباً دنیا کے مختلف ملکوں سے, جیسے اسپین کہہ لیں, فرانس کہہ لیں, انگلینڈ کہہ لیں, امریکہ, آسٹریلیا, جرمنی, جاپان, اس طرح کے ملکوں کے جو ہے نا وہ دینا ہم نے پورا دن جو ہے نا وہ ہم نے اوورسیز کے لیے رکھا ہوا ہے. اس دن صرف اوورسیز کے رشتے آتے ہیں, بیٹیوں کے بھی بیٹوں کے بھی. زبردست. اور اس میں مینس کہ اگر ہم بات کریں جس طرح آپ نے بات کی کہ رشتے کروانے والے ہوتے ہیں وہ پیسے لے رہے ہوتے ہیں, فیسز رکھی ہوئی ہیں, تو کیا جو آپ سروس دے رہے ہیں اس کی وجہ بھی کوئی چارج کر رہے ہیں آپ کو, رجسٹریشن وغیرہ, یا فری آف کاسٹ ہے؟ دیکھیں سر, میری نیت میں کیا ہے وہ آپ کو نہیں پتا, ظاہر بات ہے, میرے ارادے کیا ہیں وہ آپ کو نہیں پتا, وہ اللہ پاک جانتے ہیں. شروع میں سر میری ایک نیت تھی کہ چلیں لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے, جو لوگ پریشان ہیں ان کو فائدہ دیا جائے یہ رشتوں کے حوالے سے. لیکن جو ہماری سوسائٹی ہے, معذرت چاہوں گا, جسمانی طور پہ بیمار کم ہے اور ذہنی طور پہ بیمار زیادہ. ایسے ہی ہے. وہ ابھی کئی فرض کریں فیمیل وہ پڑھی لکھی ہیں, لیکن ان کی گفتگو سے, ان کی تحریر سے لگ رہا ہوتا ہے جیسے وہ نرسری پریپ کی بچے نہیں ہوتے. ایسے ہی ہے. وہ فضول سے سوال, جو سال بعد سوال کرنے وہ آج ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے اس طرح کا ہے. مجھے خود جو ہے نا وہ کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ, لیکن پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ سمجھایا جائے, بتایا جائے کہ اس طرح کرنا, اس طرح کرنا, اس طرح کرنا. زبردست. تو سوال سر وہی کہ کوئی فیس رکھی ہوئی ہے یا فری آف کاسٹ؟ سارے شروع میں بالکل اس کی کوئی فیس نہیں تھی. 5-6 سال میں نے, یا 4 سال کہہ لیں یا 5 سال کہہ لیں, میں نے گروپ کی کوئی فیس نہیں رکھی ہوئی تھی. اور میرا یہی پروگرام تھا کہ ہم لوگوں سے کوئی فیس نہیں لیں گے, فیس بھی اللہ کریں گے, لوگوں کی دعائیں لیں گے, اور یقیناً وہ دعائیں ہو سکتا ہے زندگی میں میرے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہوں, بلکہ ہوئی بھی ہیں. لیکن اس کا چونکہ ہمارے معاشرے میں آپ ایک مسجد بنانے لگے ہیں نا, تو گاؤں کے تقریباً کوئی 10-15 لوگ آئیں گے کہ نہیں ساری ادھر نہیں مسجد بنائیں, آپ دوسرے محلے میں آ جائیں, ادھر زیادہ ضرورت. یعنی نیکی کے کام کرنا بھی ہمارے معاشرے میں بڑا مشکل ہے, بہت مشکل ہے. دوسرے نمبر پہ ساتھ جو چسکا لگانے والے کہہ لیں, ذہنی طور پہ بیمار کہہ لیں, وہ ہمارے گروپ میں خاص کر یہ نوجوان, وہ لڑکے ہمارے گروپ میں آ جاتے تھے. ایک فیک سی اپنی جو ہے نا وہ ایک پروفائل گروپ میں بھیج دی, تو وہ یعنی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے, جیسے جی میرا بھائی انگلینڈ میں رہتا ہے, وہ پھر جو بہن بیٹیاں جب ان کے ساتھ رابطہ کرتی تھی تو وہ پھر پریشان کرتے تھے, نمبر لے کے ان کو بلیک میل کرنا, وہ آگے بات آگے. تو پھر میں نے ایک دفعہ میں تو پریشان ہو گیا کہ یار اس طرح کے معاشرے میں اس طرح کا کام کرنا جو ہے نا وہ میرے لیے بڑا مشکل نہیں کر سکتے. ایسے ہی ہے. پھر میں نے سارا کوشش کی کہ ایک تھوڑی سی فیس رکھوں, یہ شان بین میں ضرور کروں, انکوائری میں ضرور کروں, لیکن تھوڑی سی فیس رکھوں. ابھی جو ایک بندہ ہے نا وہ چسکا لگانے والا, یا ایک بندہ جو ہے نا وہ ہمارے گروپ میں آنا چاہتا, وہ اب نہیں آ سکتا. وہ فیس اس لیے تھوڑی سی رکھی ہے کہ چلیں کم از کم جنہوں نے رشتے کرنے ہیں, جو بیچارے پریشان ہیں, چلیں ان کا تو نقصان نہ ہو. ابھی دیکھیں نا, اگر ایک پروفائل آتی ہے کسی بیٹی کی, تو آمنی جس طرح کو جھپٹ پڑتے ہیں اس کے, بھئی ایک سمجھتے ہیں کہ ایک اگر عورت نے مجھے کال کر دی ہے یا اس کا نمبر کسی طرح میرے پاس آ گیا, تو کئی لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں جس طرح کوئی لاٹری نکل آئی, ایک نمبر اس نے بلاک کیا تو دوسرے نمبر سے, تو بھئی اور عورت کی جان چھوڑ دی اگر وہ غلطی کر بیٹھی ہے. تو یہ سر اللہ کا فضل ہے, میں اس طرح نہیں کرتا. ایک عورت دور بیٹھی ہوئی ہے, بہن بیٹی دور بیٹھی ہوئی ہے, تو ہم ان کے برم بھروسے کو نہیں توڑتے, بلکہ ہمارا گروپ اگر پھلا پھول ہے, بڑا ہے, تو اس میں خواتین کا بہت زیادہ رول ہے. میں ان کے برم بھروسے کو کبھی بھی نہیں توڑتا. نہیں, بالکل ہونا بھی ایسے چاہیے. سوال پھر وہی ہے کہ فیس کتنی ہے؟ سر فیس ابھی پہلے ہم 3 مہینوں کی لے رہے تھے 750. 7.5 3 ماہ کی. 3 ماہ کی. اچھا. اور ابھی وہ فیس بڑھا کے ہم نے 1000 کر دیے 3 مہینوں کی.
یعنی 3 ماہ کے لیے آپ ہمارے گروپ ممبر بنتے ہیں. ہاں ہاں آپ نے وہ گروپ کی ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے, آخر پہ حلف دینا ہے اور ہمارے گروپ کا حصہ بن جانا ہے. 1000 روپے آپ نے مجھے بھیجنا ہے. بڑی نومینیٹڈ فیس ہے, بڑی کم. پھر سر 3 مہینے بعد ہم وہ اگر بندہ ہمارے گروپ میں ہے تو ہم اس کو ایک میسج بھیجتے ہیں کہ آپ کی فیس جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے. اب سمجھتے ہیں کہ اس گروپ کی مزید ضرورت ہے آپ کو, تو اگر آپ ہمارے گروپ کا حصہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ فلاں ڈیٹ تک اپنی فیس جو ہے نا وہ جمع کروا دیں. دوبارہ سے بھی اتنی ہی فیس. ہاں پھر 3 مہینوں کے لیے اگر وہ دوبارہ ہمارے گروپ کا حصہ رہنا چاہتے ہیں تو وہ پھر 3 مہینوں کی جو فیس. مطلب یہ کہ 1000 فیس ہے 3 منتھ کے لیے, اگر کوئی دوبارہ ایڈ ہونا چاہ رہا ہے تو وہ دوبارہ سے 1000 آپ کو پے کرنا. سر کچھ لوگ مجھے پوچھتے ہیں کئی لوگ جی وہ بعد میں کوئی ہماری کوئی فیس کوئی وہ تو نہیں نا آپ کو دینی, یا اس کے علاوہ کوئی ہماری فیس نہیں. میں ان کو کہتا ہوں کہ میرا طریقہ کار بالکل مختلف ہے. آپ نے رشتہ خود ڈھونڈنا ہے, خود دوسری فیملی سے رابطہ کرنا ہے. آپ نے کب کہاں پہ جانا ہے, کب شادی کرنی ہے, کب منگنی, مجھے وہ آپ کی ہے نہ میرا ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے. چونکہ ہمارے گروپ میں دونوں فیملیز ڈائریکٹ ہی ایک دوسرے سے رابطہ کرتی ہیں. تو اگر 3 مہینوں میں رشتہ ہو جاتا ہے تو آپ اپنے گھر میں لیفٹ کر دیں گروپ. اس کے علاوہ میری کوئی نام ہے اس طرح کے. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں جی مشتاق صاحب ہم کو اضافی جو ہے نا وہ ہم آپ کو پے کریں گے 50,000 کو 60,000 کو 20-30 چنگا کروا دیں. ہاں چنگا کو ذاتی طور پہ. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے, اتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ نہیں, میں یہ پیسے پکڑ کے نا آج میں آپ سے پکڑوں گا پھر مجھے لالچ پڑے گا, دوسرے میں پھر بندے ڈھونڈتا پھروں گا. تو واقعی اللہ کا بڑا کرم, اللہ نے مجھے بڑی نعمتوں سے نوازا ہوا, اور اس بات کا جتنا میں شکر کروں جتنا شکر کروں وہ کم ہے. بالکل. دیکھیں ایک پروفیشن آپ کا مینس کہ استادوں والا, اور استاد بھی جو ہے نا پیمبرانہ پیشہ, اور اس کے ساتھ جو آپ یہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں جو جس میں ہمارے والدین بڑے پریشان ہیں, تو نو ڈاؤٹ کہ جو آپ بالکل رسپیکٹ کے مستحق ہیں, عزت کے مستحق ہیں, تو وہ ملنی بھی چاہیے. اچھا سر, کتنے مینس کے ممبرز ہیں آپ کے گروپ میں ابھی تک؟ یہ سر ہمارا جو گروپ ہے نا اس میں ہم نے خواتین کے گروپ الگ بنائے ہوئے ہیں. ویری گڈ. تو جو میل کے گروپ ہیں وہ ہم نے الگ بنائے ہوئے ہیں. خواتین کے اس لیے الگ بنائے ہوئے ہیں کہ ان میں کوئی بندہ کوئی ایسا کوئی میل ان کے نمبر کو ٹریس نہ کر سکے. ادھر جو ایڈمن ہے وہ بھی فیمیل ہے, تو ایک جو ہے وہ میل ہے اور ایک فیمیل ہے, اور تقریباً کوئی 700 سے زیادہ جو ہے نا وہ ممبر ہے ہمارے. زبردست. فی الحال زبردست. اور ابھی تک کتنے کے رشتے آپ کروا چکے ہیں, اس پلیٹ فارم سے کتنے کے رشتے ہو چکے ہیں؟ دیکھیں سر یہ جو پہلے بھی میں نے بتایا کہ رشتہ کسی کا ہوتا ہے نا وہ بعض اوقات ہمیں فیڈ بیک دے دیتے ہیں کہ سر ہمارا رشتہ ہو گیا, وہ ہمیں ایک میسج بھیج دیتے ہیں, اور وہ میسج میں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. مجھے پھر بڑا حوصلہ ملتا ہے, بلکہ گھر والوں سے بھی زیادہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ چلیں ان کا رشتہ ہو گیا. چلیں گھر والوں کی فیلنگ تو ہوتی ہے, وہ پریشانی میں ہوتی ہے, تو ان کا ایک مسئلہ. تو باقی سر اگر میں اس کی تعداد سینکڑوں میں کہوں تو چونکہ اگر ہمارا گروپ آؤٹ پٹ نہ ہوتی, اچھا ورک نہ کرتا, تو یہ میرے خیال میں جب ہم نے شروع کیا تھا 2017 میں تو یہ 1-2 سال کے بعد ختم ہو جانا تھا. ایسے ہی ہے. لیکن ابھی دیکھیں نا ہر مہینے ہم اپنے گروپ سے بے شمار لوگوں کو ریموو کرتے ہیں. کسی کی کوئی شکایت ملی ہے تو ہم ریموو کر دیتے ہیں. ایک دفعہ وارننگ دیتے ہیں کہ آپ کی شکایت آ رہی ہے تو محتاط رہیں. یہ ہر فیملی ممبر جو ہے وہ میرے لیے قابل احترام ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر کرتے ہیں تو پھر میں ان سے کہتا ہوں بھائی اب ہمارے گروپ میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اچھا سر, مینس کہ ابھی آپ نے بتایا کہ 3 منتھ کی فیس جو ہے نا وہ آپ 1000 لے رہے ہیں, اور 700 ممبر ہے ماشاء اللہ سے, ٹھیک ہے. تو سر مینس کہ اگر ہم اس کی کیلکولیشن کریں تو 3 منتھ کا 7 لاکھ, اور منتھلی کے اگر جائیں تو 2-2.5 لاکھ بن جاتا ہے آلموسٹ. تو آپ ہی سمجھتے ہیں کہ جو ایک رشتہ کروانے والی ماسی یا بابے اور جو آپ میں کوئی فرق رہ جاتا ہے؟ اصل میں سر ہمارے گروپ میں نا بے شمار دوست کہہ لیں, ٹیچر برادری کہہ لیں, تو ساتھی اس طرح کے کہہ لیں جو جن سے ہم کوئی فیس نہیں لیتے. زبردست. یعنی ان کو ہم اپنے گروپ جو ڈیزرو کرتے ہیں, جو پیرنٹس نہیں دے سکتے, وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں, ہمارے گروپ کا جو ہے نا وہ حصہ بن سکتے. دوسرے نمبر پہ سر ہم چونکہ ہر منتھ 700 لوگوں سے فیس کلیکشن نہیں کرتے. ہم جو ہے نا وہ ایک ممبر فرض کریں ہمارے پاس آئے تو ہم نے 3 مہینوں کے لیے اس سے 1000 روپیہ لینا. زبردست. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہر منتھ جو ہے نا وہ بالکل ایسا نہیں ہے. بے شمار ٹیچر برادری ایسی ہے, کچھ اس طرح کے لوگ ہیں وہ ہماری مجبوری کہہ لیں یا ایک تعلق کہہ لیں, ان کو ہم اپنے گروپ سے ریموو جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے. اس طرح ایک عورت کہتی ہے کہ مشتاق صاحب میں فیس پے نہیں کر سکتی, تو میں ان کو کہتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں, آپ ہمارے گروپ کا حصہ بنیں. زبردست ہو گیا. اس کے علاوہ سر ہمارا یہ بھی میرا طریقہ کا تھوڑا سا مختلف ہے کہ میں رشتے کے لیے کسی کے گھر نہیں جاتا.
بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے گھر آئے, ہماری بیٹھک میں آئے, ہماری دکان پہ آئے, تو میں ان کو کہتا ہوں جی نہیں, میں چونکہ ایک اچھے شعبے سے ہوں, ایک ٹیچنگ شعبے سے ہوں, تو میں لوگوں کے گھروں سے چائے پیتا پھروں, تو میں اس طرح بالکل میں کسی کے گھر نہیں. بالکل ہونا بھی نہیں چاہیے کہ آپ چلے جائیں 2-4 ہزار کی بس کچھ چائے شائے پئیں, کھانا پینا, اور وہ بعد میں جی وہ لڑکی کی ہائٹ چھوٹی تھی یا مینس کہ وہ لڑکا کماتا کچھ نہیں تھا, تو ریفیوز کر دیا. دوسرے نمبر پہ سر ہر مہینے فرض کریں میں کوئی اپنے ریلیٹیو میں کہہ لیں یا کوئی ہمسایوں میں کہہ لیں یا کوئی اسٹوڈنٹ ایسا کہہ لیں, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ چلیں یہ جو پیسے میں کما رہا ہوں وہ کچھ نہ کچھ جو ہے ان لوگوں کو بھی دیا جائے. بالکل ایسے, اور ان لوگوں کو جو میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ لوگ اگر دوپہر کی بجائے ان کو بھی کچھ ان کی مالی طور پہ کوئی مدد کی جائے تو میرے خیال میں بہتر ہے. تو اس طرح کے لوگوں کو بھی میں کبھی کبھار کرتا ہوں. زبردست. اچھا سر, 1000 رجسٹریشن ہے, اگر ہمارے کوئی پلیٹ فارم سے مینس کس چینل کے ذریعے سے کوئی آتا ہے تو اس کے لیے کوئی ڈسکاؤنٹ دیں گے آپ؟ ضرور سر. میں پہلے فیس ایک تو یہ ہے کہ بڑی کم رکھی ہوئی ہے. بالکل کوئی شک نہیں ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ, بلکہ مجھے پوچھتے ہیں جی اگر کوئی دوسرا رشتہ ہم پروفائل بھیجتے ہیں تو اس کے الگ 1000 روپیہ دینا, تو میں اس کو کہتا ہوں جی 50 رشتہ فارم آپ ہمیں بھیجیں لیکن شیڈول کے مطابق بھیجیں, تو آپ اسی فیس میں جو ہے نا وہ یہ نہیں کہ ہر رشتے کے بدلے جو ہے نا وہ آپ سے فیس لی جائے گی, ایسا نہیں ہے. آپ جتنی بلکہ زیادہ رشتے بھیجیں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی. اچھا سر, مینس کے جو فارنر ہیں ظاہر بات ہے وہ ڈالرز میں ارننگ ہے, ان کی اچھی خاصی ارننگ ہے, تو ان کی فیس آپ بڑھا نہیں سکتے ہیں, وہ بھی سیم ہی آپ نے؟ نہیں سر, ہم چونکہ ایک ممبر کو وہ باہر کے ملک میں رہ رہا ہے, پاکستان میں رہ رہے ہیں, ابھی دیکھیں نا بعض لوگ جو ہے نا وہ باہر ہیں نا, تو وہ ایزی پیسہ یا جیز کیش کے ذریعے وہ پاکستان سے کسی اپنے بھائی کو کہتے ہیں, اپنی امی کو کہتے ہیں, تو وہ ایزی پیسہ کے تھرو یا جیز کیش کے تھرو ہمیں پے کر دیتے ہیں. صحیح ہوگا. اچھا سر, مینس کہ آپ بتا رہے ہیں 2017 سے شاید آپ نے یہ گروپ جوائن کیا ہے یا تب سے وہ ممبرز ایڈ ہو رہے ہیں, تو مینس کہ گروپ جوائن کرنے کے بعد کوئی ایک ایسا واقعہ کہ جو بڑا عجیب سا ہو, یا مینس کہ کسی کا رشتہ ہوا اور اس کے بعد آپ کو اس طرح کا میسیج آیا ہو کہ سر یہ معاملہ ہو گیا یا کچھ اس طرح سے ہو گیا؟ دیکھیں سر, جو ہمارا گروپ ہے نا اس میں طریقہ کار بالکل بہت آسان ہے, بالکل آسان ہے. یعنی ہر فیملی پہلے دن سے لے کے آخری دن تک سارے معاملات وہ خود کرتی ہے. میں بیچ میں میری کوئی مداخلت نہیں ہوتی کسی بھی جگہ پہ. میں کسی کی گارنٹی نہیں دیتا کہ جی یہ رشتہ کر لیں آپ, یہ ٹھیک ہے, یا آپ ادھر کر لیں ادھر کر لیں. بعد میں کوئی مسئلہ مسائل ہے تو واپس رسپانسبل وہ سر اگر مسئلہ مسائل کسی کا بنتا ہے, دیکھیں نا سر مسئلہ مسائل کی بات ہے, ایک بیٹی کی پھپھو گھر شادی ہوئی ہے نہیں نباہ ہو سکا, ایک بیٹی کی ماموں گھر شادی ہوئی ہے نہیں نباہ ہو سکا, بلکہ میاں بیوی کے درمیان اکثر 2 4 5 دفعہ کئی دفعہ جھگڑا رہتا ہے, وہ ایسا بڑا نہیں ہے, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. صحیح ہو گیا. جی ناظرین, آپ نے سر مشتاق ساری صاحب کو سنا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں اپنے بیٹوں کے لیے اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں تو برائے مہربانی جو لوگ آپ کو ملتے ہیں, جو ہماری روایت میں روایت ہماری چلتی آ رہی ہے, جو ہمیں ماسییں اور بابے بڑی معزز کے ساتھ کے ملتے ہیں اور جھوٹ کی بنا پر چند ہزار کی عوض جو ہے نا وہ 2 فیملیز کو آپس میں جوڑتے ہیں اور بعد میں 2 فیملیز خراب کر دی جاتی ہیں. تو کائنڈلی یہ ایک نازک مور ہے, یہ ایک رشتہ کرنا ایک نازک لمحہ ہے, تو اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ کریں. جس طرح سر کا پلیٹ فارم ہے, پڑھے لکھے لوگ اس میں شامل ہیں, تو آپ کہیں پہ بھی کوئی بھی مدد کی ضرورت ہو یا کسی بھی فیور کی ضرورت ہو آپ ہم سے ضرور رابطہ کریں, سر سے رابطہ کریں, تو انشاءاللہ آپ کے لیے اچھا بہتر ہی ہو. اچھا سر, مل کے اس کو اختتام کرتے ہیں, لیکن 1-2 کویسچن کہ یہ شیڈیول مینس کہ آپ نے کوئی دن فکس کیے ہوئے ہیں کہ فلاں ڈیٹ کو فلاں دن کو فلاں رشتہ ہم نے شیئر کرنا ہے, فلاں کو فلاں؟ دیکھیں سر, جو ہمارا گروپ ہے اس میں ہم نے سبھی لوگوں کو نمائندگی دی ہے. ایک رشتہ جو ہے نا وہ 1 ہفتے بعد آنا. زبردست. فرض کریں جو اسپیشل پرسن ہے معذور کہہ لیں, ان کے رشتے صرف جمعرات کو. اچھا, وہ بھی ہیں. ہاں, وہ جمعرات والے دن فرض کریں زیادہ عمر کے مرد ہے, زیادہ عمر کی عورتیں, دوسری شادی والے, طلاق یافتہ, ان کا دن ہم نے جمعے کے لیے رکھا ہوا ہے. اور فرض کریں کسی کی بیٹی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی آرمی آفیسر ہے, کوئی لیکچرار ہے, پروفیسر ہے, ایم فل پی ایچ ڈی لوگ جو ہے نا ان کے لیے ہم نے بدھ کا دن رکھا ہوا ہے. تو جو ان میرڈ بیٹی ہیں جن کی عمر 35 سال سے کم ہے اور جن کی تعلیم MSc ہے اس سے کم ہے, ان کا ہم نے سیٹرڈے ہفتہ رکھا ہوا ہے. تو یہ دن ہم نے اس لیے رکھے ہوئے ہیں تاکہ سبھی لوگوں کو نمائندگی ملے. اور فرض کریں میں نے اگر ڈاکٹر بیٹی کا رشتہ ڈھونڈنا تو مجھے میرا ایک ہی دن ہے, مجھے پتا ہے کہ مجھے باقی دنوں میں جو ہے نا وہ کوئی ضرورت نہیں ہے. اور سر ہمارا پلیٹ فارم اس لیے بھی اچھا ہے کہ میں گھر بیٹھے ساری معلومات دوسری فیملی کے لیے لیتا ہوں, اور میں کسی کو اجازت دیتا ہوں تو وہ میرے گھر آئیں گے. میں کوئی فیملی مجھے اجازت دیتی ہے تو میں ان کے گھر, اس طرح نا ایک
तमाशा नहीं अब बनते। मैं किसके घर गया हूँ, किसके घर नहीं गया, कोई फैमिली मेरे घर आई है, वो सिर्फ 2 फैमिली के बीच में, यानी इश्ते नफ्स मजरूर नहीं होती। हमारी जो इज्जत है ना, कोई सीक्रेसी कह लें या कोई प्राइवेसी कह लें, तो राजदारी भी जो है ना वो हमारे ग्रुप में रहती है, खासकर उन खवातीन के लिए जो घर में बैठी हुई हैं, पढ़ी लिखी हैं। तो मैं जिधर तक भी हमारा ये पैगाम बंधन का पहुंचेगा, तो आप जरूर हमारे ग्रुप का हिस्सा बनिए। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जी, बिल्कुल, और एक बाइज्जत तरीके से, खासकर ये पढ़े लिखे लोगों के पढ़े लिखे को। अच्छा सर, इसमें लास्ट पे आपका ऑफिस है कोई यहाँ पे, अगर है तो काइंडली हमें एड्रेस वगैरह अपना बता दें, हमारी ऑडियंस को बता दें। देखिए सर, इसके लिए मैंने बिल्कुल कोई ऑफिस नहीं बनाया हो। कई लोग पूछते हैं जी आपको मिलना है मैंने, या वालिदैन कहते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ जी मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर मेरे पास आते हैं तो आप अपना वक्त भी ज़ाया करेंगे, मेरा वक्त भी ज़ाया करेंगे। तो वो कहते हैं जी फिर हमें कैसे, तो मैं उनको कहता हूँ जी आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बने, सारे रिश्ते आपके मोबाइल पे आ जाएंगे, उन्हीं रिश्तों में से आपने किसी रिश्ते का इंतखाब करना है। तो उसके लिए मैंने कोई ऑफिस नहीं बनाया हो, सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप है। आप जिधर भी हैं उधर रह के अपना मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे पास आने के लिए। आपसे रब्ता कैसे किया जाए? रब्ता सर, मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है, वो नंबर आप ले लें। जी कैमरामैन, वो जो व्हाट्सएप नंबर है सर का बैनर्स बना हुआ है, तो वो काइंडली आप स्क्रीन पे चला दीजिएगा। हाँ, तो दूसरे नंबर पे ना वो फ़र्ज़ करें लोग मुझे अप्रोच करते हैं, कोशिश करें कि 3 बजे से, दिन 3 बजे से रात 8 बजे तक अगर आप रिश्ते के लिए हमारे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें या वॉइस मैसेज भेज दें। कुछ लोग ना कॉलिंग करना शुरू कर देते हैं, उनका नंबर बिजी करें, फिर कॉलिंग करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बेहतर तरीका है कि मैं भी अगर किसी के साथ रब्ता करूं और अगर उनका व्हाट्सअप नंबर मेरे पास है, तो उनको एक मैं वॉइस मैसेज या मैसेज भेज दूंगा, मैं इस काम के लिए आपसे रब्ता करना चाह रहा हूँ, जब आप फ्री हों तो फिर ज़रूर रब्ता करिए। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और हमारी ऑडियंस ने आपको सुना। और ऑडियंस ज़रूर अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और लास्ट पे यही कि ज़िंदगी एक सफ़र है और हर एक बैठक एक नया सबक है। आज के सबक में आपने क्या सीखा, सोचिए, समझिए और बेहतरी की तरफ आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ अपने होस्ट मुस्तनसर हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।